الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين يا رسول الله قال هما جنتك ونارك صدق الله مولانا العظيم تمام تعریف اور تمام حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی، تعریف، تحمید، تحلیل اللہ رب العزت کے لائق اور سزاوار ہیں۔ جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، اس کے بعد ہزاروں درود و سلام ہوں 1,24,000 انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر۔ محترم حضرات، بزرگوں،
دوستوں، بچوں اور جہاں تک میری آواز جاری ہے مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس کے علاوہ کسی کی پوجا پاٹ نہ کی جائے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دو عملوں کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے ماں باپ کی خدمت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت لوگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ کرتے ہیں اور وہ نہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ معبودان باطل کو ٹھہراتے ہیں، کسی دوسرے کو مشکل کشا مانتے ہیں، کسی پیر یا پچبیر کو اولیاء اور مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کو بھی مانتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت کا ساتھ میں دوسرا معبود شریک کرتے ہیں، جس کی اللہ رب العزت نے سختاً وعید فرمائی ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، صرف اور صرف میری ہی عبادت کی جائے۔ فرق ہے۔ جیسے سائل پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں۔ ایک دوسرے جواب میں کہتا ہے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ تیری بھی اور تیری ہی دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ تیری ہی یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ صرف میری ہی عبادت کرتا ہے، اور تیری بھی اس کے ساتھ میں ظاہر بات ہے کوئی اور بھی معبود جڑے ہوئے ہیں جن کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دو اہم موضوع کے بارے میں آگاہ اور اعلان کر کے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ صرف میری ہی عبادت کی جائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے معاذ، تم اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ یا سولی چڑھا دیے جاؤ، یعنی اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم، اس کے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اور ایسے بہت سے مقامات ہیں، ایک آدھ نہیں ہیں، اور قرآن نے اس کی دوسرے مقام پر مثال دی ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورہ حج میں۔ جو اللہ کے ساتھ میں دوسرا معبود ٹھہراتا ہے وہ ایسا سمجھو جیسے آسمان سے گر گیا ہو اور پرندے اس کو اچک لے گئے ہوں، ہوائیں اس کو دور ہوا میں پھینک دیتی۔ پرندے اچک لینا کا مطلب کیا ہے؟ آسمان سے پھینکا اور پرندوں نے اس کو راستے میں ہی چونچوں سے چیر پھا کر ٹکڑے کر ڈالے اس کے، اور اس کو دور پھینک دیا۔ یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے جو قابل معافی ہے ہی نہیں۔ یہ دوسرے موقع پر اور فرمایا،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کی مغفرت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اور دوسرے چیزوں کی مغفرت کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیز ایسے ہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی یہ بھی نافرمانی، یہ بھی قابل معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے، یہ بندوں کا حق ہے، اللہ کا حق نہیں، یہ بندوں کا حق ہے، اور بندہ جب تک اپنے حق کو معاف نہیں کرے وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں اہم پہلو ہیں، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ دونوں جب تک جو ہے حقوق العباد میں بندہ اس کو معاف نہ کرے گا معاف نہیں ہوگا، اور حقوق اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ رب العزت نے علی اعلان ڈنک ایک چوٹ پہ فرما دیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ اور معاف کر سکتا ہوں۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کے ساتھ میں تکبر کیا، گھمنڈ کیا، سرکشی کی، نافرمانی کی، اور مجھے اللہ ایک ماننے سے انکار کر دیا، ان کی مثال ایسی ہے، ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکوں میں داخل ہو جائے، یعنی اونٹ کا سوئی میں کے ناکوں میں جس میں ایک دھاگا داخل ہوتا ہے اس میں اونٹ داخل ہو جائے، کیسے داخل ہوگا؟ عقل بھی کام نہیں کرتی اور اونٹ داخل ہونے کا پرسن ہی نہیں بنتا، تو ایسے ہی وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ میں گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں، یعنی ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اصل موضوع میرا ہے اللہ، حقوق العباد، ماں باپ کی خدمت، والدین کی خدمت۔ تو آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ کیا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک؟ کیسا کیا جاتا ہے؟ آئیے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آیا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ ما حق الوالدین، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں، یعنی سیدھا فیصلہ، تیری جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں، اگر تو ان کی خدمت کر لے گا، فرما برداری کرے گا تو تیرے لیے باعث جنت ہے، اور اگر نافرمانی کرے گا تو دخول جہنم کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی اتنا اونچا درجہ۔ اللہ رب العزت کے بعد میں دوسرا درجہ ماں باپ کا دیا ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت اگر مربی پالنے والا ہے تو ماں باپ مجازی پالنہار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر تجھے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے تو ماں باپ تجھے اس حالت میں ملے ہیں کہ تیری کوئی پوزیشن نہیں تھی، تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ آگے فرمائے ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی یا رسول اللہ ای الاعمال افضل عند اللہ، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا، ثم ایو، پھر دوسرا کیا دیا؟ ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ میں نیکی سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ میں نیک سلوک کرنا۔ ایک اور سائل آیا، اس نے آ کر سوال کیا یا اللہ کے نبی میری خدمت کا اور میری
فرما برداری کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ سائل نے دوبارہ پوچھا تیری ماں، پھر سائل نے تیسری بار پوچھا تیری ماں، اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ ظاہر اس چیز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ بدرجہ زیادہ اونچا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جس جنت کے لیے لوگ دوڑ لگا کے بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں، اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے لا کے۔ اس جنت کا دروازہ باپ کو بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت باپ کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یعنی جنت کی حیثیت ماں کی حیثیت اتنی بڑی ہے، اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا، صحابی ہیں، اور ایک صحابی کا درجہ جتنے دنیا کے اولیاء اللہ، پیر، پچپیر، فقیر سارے اکٹھے ہو جائیں، اس کے ایک تھوک کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہو سکتی، اس کے پیروں کی مٹی کی دھول کے برابر بھی نہیں حیثیت ہے۔ ایک صحابی کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ آخری لمحہ ہے، موت کا وقت ہے، لوگ کلمے کی تلقین کرتے ہیں، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کا طریقہ اور وتیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے مرتے ٹائم میں جاگنے کی حالت میں آخری سانس میں کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی اطلاع دی گئی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے اطلاع بھیجی، کیسے بھیجی؟ کہ میں خود آؤں یا آپ آ جائیں؟ ایسے نہیں ہے کہ آپ ہی آؤ میں نہیں آ سکتا۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آؤں یا تم آ جاتی ہو؟ نو کہ یا رسول اللہ میں خود ہی آ جاتی ہوں۔ تمہارا اور تمہارے لڑکے کا کیا معاملہ ہے؟ تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو ماں کے الفاظ دیکھیے آپ۔ یا رسول اللہ علقمہ تہجد گزار ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، تلاوت کرتا ہے، ساری خوبیاں موجود ہیں، صرف میں اس سے ناراض ہوں۔ کیوں تو ناراض ہے؟ فرمایا وہ میری بات پر اپنی عورت کی بات کو ترجیح دیا کرتا ہے، مجھے جھڑک دیا کرتا ہے، میری حیثیت نہیں سمجھتا، اس لیے میرا دل دکھا ہوا ہے، میں اسے معاف نہیں کرنے کی۔ بالکل معاف نہیں کرو گی؟ بالکل معاف نہیں کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جاؤ لکڑیاں جمع کر لو۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ لکڑیاں جمع کر لو، تیرے لختے جگر کو تیری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا یہ برداشت کرے گی جو جہنم میں یہ جلے گا؟ ہے جہنم کے اندر یہ دوزخ کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ بھاری ہے، اس کے اندر اس کو جلایا جائے گا، اس کو برداشت کرتی ہے؟ تو ماں کی ممتا تھی تڑپ اٹھی، ماں کی ممتا تھی تڑپ اٹھی اور معاف کر دیا رسول اللہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو اس کی زبان سے کلمہ، چنانچہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ماں باپ کی اگر بد دعا لگ جاتی ہے نا، انسان دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہے اور دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ آدمی صرف گمان کر لیتا ہے۔ ماں کا درجہ کتنا اونچا ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے اف لکما ولا تنہرہما۔ اف یعنی چھوٹا سا معاملہ، اف یعنی اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما ان کے لیے
اچھی بات کہو، پیاری بات کہو، بہتر بات کہو، اور ادب کے ساتھ میں۔ جیسا ایک اور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اطلاع دی گئی تمہارا ایک پڑوسی کسائی ہوگا۔ یا رسول اللہ، کسائی؟ نہ کوئی ولی، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی مجدد الفسانی، نہ کوئی اور جو ہے نہ۔ تو یا رب العزت اس کی کچھ پہچان بتلائیے۔ اس کی اطلاع دی گئی، فلاں جگہ فلاں مقام پر اس کی دکان ہے۔ وہاں گئے، جا کے دیکھا دکان میں مشغول ہے، گوشت کاٹ کر لوگوں کو دے رہا ہے، سائیڈ میں الگ بیٹھ گئے۔ شام کا ٹائم ہو گیا، تھوڑا گوشت تھیلے میں ڈالا اور چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کیا مجھے آپ کے ساتھ آنے کی اجازت ہے؟ میں مسافر ہوں ادھر۔ ہاں آ جاؤ۔ ساتھ میں گئے، ادھر گھر میں گئے، جا کر انہوں نے گوشت بنایا، کھانا تیار کرا۔ پھر ماں کو جو ہے دیکھا، بوڑھی بزرگ ہے، ضعیف العمر ہے، اس کو بڑے پیار سے، ادب سے اس کو چگل چگل کر کھانا کھلاتا ہے۔ جب وہ کھانا پیٹ بھر لیتی ہے تو وہ آرام کرنے لگتی ہے، اور پھر اس ٹائم میں وہ اپنی زبان سے کچھ الفاظ بڑبڑاتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا میری والدہ ہے، بڑی عمر کو پہنچ گئی ہے، اور میں سب سے پہلے ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کے بعد میں بچوں کے پاس میں جاتا ہوں۔ کیونکہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیونکہ یہ فرما رہی تھی کہ جو ہے اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قریبی اور پڑوسی بنائے۔ میں کہاں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ پیغمبر موسیٰ کہاں اور میں کہاں؟ تو انسان اپنے اعمال سے پہچانا جائے گا، انسان اپنے اعمال سے پہچانا جائے گا۔ اگر اعمال اس کے اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے، اور اعمال اگر اس کے برے اور بدتر ہوئے تو وہ نامراد اور ناکام ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے کئی مقام پر، سورہ لقمان میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورہ روم میں کئی مقام پر ماں باپ کی اہمیت کا ذکر وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ دوسرے مقام فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نیک سلوک کرے۔ اگر وہ کوشش کریں کہ تو مشرک ہو جا، اسلام چھوڑ دے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں ان کی بات نہ مان، فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی خدمت پھر بھی ان کی کر، پھر بھی دنیاوی خدمت ان کی پھر بھی کر، فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی پھر بھی دنیا میں ان کی بھلائی کر۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہے، ایک عورت آئی، آپ نے اپنی چادر نیچے پھیلا دی، اور وہ عورت اس پر بیٹھ گئی، اور جب وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلی گئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون تھی جس کے لیے آپ نے اپنی چادر پھیلا دی؟ فرمایا میری دائی حلیمہ ماں تھی، یہ میری ماں تھی جس کا میں نے دودھ پیا ہے بچپن میں۔ دودھ شریک ماں باپ اور بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، جس کو قرآن نے وجہ سے فرمایا، اس کا نسب اور سلسلہ حقیقی سے جا جڑتا ہے۔ اگر دودھ شریکی ہے تو اس میں نکاح بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری ماں دائی حلیمہ تھی، یعنی اس کا اتنا احترام۔ اور یہی نہیں ہے، یہاں بھی فرمایا ماں باپ کے یار دوست، ملنے والے جو ان کے بڑے اور اس کے ملنے والے یار دوست ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ کتنی اہمیت دیے، ماں باپ کے ملنے والے بڑے بوڑھے جتنے بھی ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے، ان کا بھی اکرام کیا جائے، یعنی ملنے والوں کا بھی اکرام کیا جائے۔ یہ دوسرے موقع پر فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کیوں؟ اس کی ماں نے اس کو بوجھ در بوجھ اٹھایا ہے،
جوں جوں ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے، جوں جوں ماں پہ تکلیف کا وزن بڑھتا جاتا ہے، جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے، جوں جوں وزن بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اس کو بڑی شدت اور تکلیف کے ساتھ میں اس کو جنم دیتی ہے، اور پھر اس پوزیشن میں جنم دیتی ہے جس پوزیشن میں وہ کسی لائق نہیں رہتا، نہ ہلنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ کھانے کی طاقت، کوئی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے فرمایا جب وہ اپنی توانائی عمر جوانی کو پہنچتا ہے، اگر شکر گزار ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ ان پہ رحم کر جیسا انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا، اور وہ ان کی خدمت کرتا ہے، ادب کا دامن ان کے ساتھ میں بچھا دیتا ہے، اور قرآن کریم فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کیسی دعا کرو؟ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ رحم کر ان کے حال پر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا تھا۔ یعنی اتنی اہمیت دی ہے قرآن کریم نے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں باپ کا بہت اونچا درجہ دیا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو دھتکارا جائے گا، ان کی اہمیت نہ سمجھی جائے گی، ان کو اس حیثیت سے نہیں۔ آج کا وقت کیا ہے، پہلے لوگ ماں باپ اگر سوئے ہوئے ہیں وہ تو ڈرتے تھے کہ ماں کی باپ کی نیند نہ کھل جائے، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آج ماں باپ اولاد گھر میں جاتی ہے وہ خود ڈرتے ہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، میری بہو ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ قرب قیامت ہے، علامات قیامت ہے، یعنی الٹا ہو رہا ہے۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے خبر دی تھی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نیچے لوگ اونچے ہو جائیں گے، اونچے لوگ نیچے ہو جائیں گے، ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے، باندیاں کوٹھیوں میں عیش کریں گی، چرواہے جن کے پیروں میں جوتی اور چپل نہیں ہوں گی وہ عالیشان بنگلوں میں بیٹھیں گے، رنڈیاں اور بھڑوے راج کریں گے جو آج حکومت میں ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کی ساری نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں ساری۔ نیچے لوگ اونچے ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، لمبی چوڑی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اجنبی، فرکبتین، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس سے پہلا سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، گواہی یہ دے کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مانے اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول مانے۔ دوسرا سوال کیا مل ایمان مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نماز اس طرح پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر یہ خیال نہیں کر سکا دل میں یہ خیال کر خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے، پھر عبادت کر۔ پھر اس نے تیسرا سوال، اور پھر وہ آپ بھی صداقت بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ فتعجبت لذلك، ہمیں اس پہ تعجب ہوا، یہ سائل سوال بھی کر رہا ہے اور پھر خود ہی تصدیق کر رہا ہے کہ یعنی اس کو اس بہتر ہے، ظاہر بات ہے اس کو معلوم ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا مسا، قیامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہ بعلم من السائل، سائل زیادہ جانتا ہے سوال کرنے والے سے۔ آپ نے فرمایا اس کی علامات بتلائیے، تو آپ نے چند علامات بتلائی، ان میں یہ چند علامات ہیں۔ نیچے لوگ اونچے ہو جائیں گے، بزرگوں کی اہمیت نہیں رہے گی، ماں باپ کو ذلیل کر دیا جائے گا، چرواہے کوٹھیوں میں عیش کریں گے، باندیاں آقا کو جنم دیں گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، بازاروں میں رونق ہو جائے گی، پردہ کا اہتمام ختم ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، چھوٹے لوگ بڑے لوگ ہو جائیں گے اور بڑوں کی عزت قدر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیاں۔ جب یہ دیکھو کہ حالات ایسے ہیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی پکڑ آئے یا اس کی کوئی آزمائش آئے، ہم اس سے پہلے اپنے صحیح طریقے اور راستے پر گامزن ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزواج وأتم وأهم وأعظم أكبر قم للصلاة